آج ہم آپ کو ایک ایسی جہاز کی کہانی سنائیں گے جو دنیا کی سب سے بڑی سمندری پراسراریت بن گئی ہے۔ یہ جہاز تھا مری سیلیسٹ، ایک ایسا جہاز جو سمندر میں غائب ہونے کے بجائے خالی حالت میں پایا گیا۔ آئیے جانتے ہیں اس کی حیران کن اور خوفناک داستان۔ مری سیلیسٹ ایک برطانوی جہاز تھا جو 5 دسمبر 1872 کو بحرین اوقیانوس میں ایک پراسرار حالت میں پایا گیا۔ اس جہاز کو دیکھنے والے پہلے لوگ امریکی بحری جہاز گریشیا کے عملے کے لوگ تھے، جنہوں نے اسے چھوڑا ہوا اور بے یار و مددگار پایا۔ جہاز صحیح سلامت تھا، ہوا کی لہروں میں بہہ رہا تھا، لیکن اس پر موجود تمام افراد غائب ہو چکے تھے۔ یہ جہاز نیو یارک سے اٹلی کے لیے روانہ ہوا تھا اور اس پر کپتان بنجامن بوریگز، ان کی بیوی، بیٹی اور 7 عملہ کے افراد سوار تھے۔ جہاز کے کاغذات اور سامان میں کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہیں تھی، حتیٰ کہ جہاز کا کھانا اور پانی بھی درست حالت میں تھے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ عملہ کہیں دکھائی نہیں دیا اور ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جہاز پر موجود آخری لاگ باغ سمندری نوٹ بک میں 25 نومبر 1872 کی آخری انٹری تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ جہاز کی لائف بوٹس میں سے ایک غائب تھی، جس سے یہ خیال کیا گیا کہ شاید عملہ جہاز کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے۔ جہاز میں موجود سامان اور قیمتی اشیاء کو چھوا بھی نہیں گیا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسے لاپتہ نہیں گیا تھا۔ پراسرار تھیوریاں۔ مری سیلیسٹ کے واقعہ کے بعد کئی تھیوریاں سامنے آئیں، لیکن کوئی بھی تھیوری اس معمہ کو مکمل طور پر حل نہ کر سکی۔ کچھ مشہور تھیوریاں یہ ہیں: قزاقوں کا حملہ۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ قزاقوں نے جہاز پر حملہ کیا اور تمام عملہ کو مار دیا، اغوا کر لیا، لیکن جہاز کے سامان کو نقصان نہ پہنچانے کی وجہ سے اس تھیوری کو زیادہ قبولیت نہیں ملی۔ قدرتی حادثہ۔ ایک اور تھیوری کے مطابق جہاز کسی سمندری طوفان، زلزلے، آبپانی کے کسی دھماکے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں عملہ نے لائف بوٹ میں پناہ لی ہو، لیکن اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا۔ زہریلی گیس کا اخراج۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاز میں موجود الکحل کی بیرل سے زہریلی گیس خارج ہوئی ہو، جس کی وجہ سے عملہ خوفزدہ ہو کر جہاز چھوڑ گیا ہو، لیکن یہ تھیوری بھی بغیر ثبوت کے۔ ماورائی قوتیں۔ ایک پراسرار اور دلچسپ تھیوری یہ بھی ہے کہ مری سیلیسٹ کسی ماورائی یا غیر مرئی طاقت کا شکار ہوا ہو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاز کسی سمندری بلا ایلینز کے حملے کا نشانہ بنا، لیکن اس کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ جب مری سیلیسٹ کو خالی پایا گیا تو اس کے بارے میں کئی مزید تفصیلات ایسی سامنے آئیں جنہوں نے لوگوں کی توجہ حاصل کی اور معمہ کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ یہ پہلو اب کی ویڈیو میں سنسنی اور تجسس کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ سخت موسم کا کوئی نشان نہیں۔ جب مری سیلیسٹ کو پایا گیا تو موسم بالکل ٹھیک تھا۔ جہاز پر کوئی ایسی علامات نہیں تھیں جو کسی طوفان یا شدید سمندری حالات کی نشاندہی کرے۔ اگر کوئی طوفان آیا ہوتا تو جہاز کو نقصان ہونا لازمی تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جہاز کے بادبان بھی صحیح سلامت تھے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جہاز کو اس وقت کسی خطرناک سمندری حالات کا سامنا نہیں تھا۔ کھانا اور پینے کا پانی وافر مقدار میں موجود۔ جہاز پر کھانے اور پینے کا پورا سامان موجود تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ عملہ کو بھوک یا پیاس سے فرار ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ تقریباً 6 ماہ کے لیے کافی کھانا اور پانی جہاز پر موجود تھا۔ تو پھر عملے نے جہاز کیوں چھوڑا؟ یہ ایک اور معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ کپتان کی نیک نامی اور تجربہ۔ کپتان بنجامن بوریگز ایک انتہائی قابل اور تجربہ کار ملاح تھے۔ ان کا سمندری سفر کا طویل تجربہ تھا اور وہ ہر ممکنہ حالات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی قیادت میں عملے کا بغیر کسی سراغ کے غائب ہونا ایک حیران کن پہلو ہے، کیونکہ وہ کوئی بے احتیاطی یا جلد بازی میں فیصلہ کرنے والے شخص نہیں تھے۔ لائف بوٹ کا غائب ہونا۔ ایک لائف بوٹ غائب تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید عملہ نے جہاز چھوڑ کر لائف بوٹ میں فرار ہونے کی کوشش کی ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ لائف بوٹ میں کہاں گئے؟ کوئی طوفانی حالات نہیں تھے،
और अगर वो करीब के किसी जजीरे की तरफ गए होते तो उन्हें मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज तक कोई भी अमले के बारे में कुछ नहीं जान सका। जहाज के कागजात और अहम दस्तावेजात, जहाज के तमाम दस्तावेजात, लॉगबुक, जहाज का रोजनामचा और कप्तान की डायरी बिल्कुल महफूज थीं। आखिरी इंदराज के मुताबिक जहाज अपनी मुकर्ररा पर था और सब कुछ ठीक था। लॉगबुक में आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 को की गई, जब जहाज आज़वर्स के करीब था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अमले का रवैया, जहाज का अमला आम तौर पर मुतवाज़िन और पेशावर अफराद पर मुश्तमिल था। कोई ऐसी अलामात नहीं थीं कि अमले में बगावत हुई हो या किसी ने कोई गैर मामूली कदम उठाया हो। उनके गायब होने के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये भी एक ऐसा सवाल है जो रहता है। समंदरी डाकू, कुछ लोगों का मानना है कि शायद कोई समंदरी डाकू या बहरी कज़ाकों ने जहाज पर हमला किया हो और अमले को मार कर ले गए हों। लेकिन चूंकि जहाज का सामान और कीमती अशिया छुई तक नहीं गई थी, इसलिए ये थ्योरी कमज़ोर मानी जाती है। यूरिया की गैस का इखराज, कुछ माहिरीन का कहना है कि जहाज पर अल्कोहल के कंटेनर मौजूद थे और शायद इनमें से किसी कंटेनर से गैस खारिज हुई हो, जिसकी वजह से अमले को खौफजदा होकर जहाज छोड़ना पड़ा हो। लेकिन फिर यह सवाल आता है कि गैस की कोई अलामत क्यों ना मिली, और अगर ये सच था तो अमले का क्या हुआ। पानी के देओकामत झक्कड़, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि समंदर में कुछ ऐसे देओकामत झक्कड़ या पानी के भंवर हो सकते हैं जो जहाज के करीब आने पर इसे अपनी लपेट में ले लेते हैं, और ये कुदरती हादिसात अक्सर बगैर किसी निशान के अमले को गायब कर देते हैं। मावराई और गैर मरी कुव्वतें, बहुत से लोगों ने मरी सेलिस्ट की पुरअसरारियत को मावराई कुव्वतों से जोड़ दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह वाक़या किसी गैर मरी ताकत असमंदरी मखलूक की वजह से पेश आया। कुछ तो यहाँ तक भी कहते हैं कि शायद एलियंस ने जहाज पर हमला किया और अमले को अगवा कर लिया। मरी सेलिस्ट का ये मुअम्मा आज भी हल नहीं हो सका। क्या ये कोई कुदरती आफत थी? क्या कज़ाकों ने हमला किया या कोई और पोशीदा ताकत? इस पुरअसरार कहानी ने दुनिया भर के जहनों को झंझोड़ा है और सवालात उठाए हैं जो आज तक बेजवाब हैं। क्या कभी हमें उसका जवाब मिलेगा? ये जहाज हमेशा एक पुरअसरार दास्तान का हिस्सा बना रहेगा। आखिरी लाइन, दोस्तों, ये थी मरी सेलिस्ट की पुरअसरार दास्तान। अब की क्या राय है? क्या उसका कोई हल हो सकता था, या ये मुअम्मा हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।